السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی مرکز میں تراویح کا آج پہلا دن، اس میں آپ لوگوں نے 2 پاروں کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اس کا ہلکا پھلکا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا چند آیتوں کا۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ جو کلام پاک کی پہلی سورت ہے، یہ مکی سورت ہے، اس میں 7 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ پوری نازل ہونے والی قرآن کی پہلی سورت ہے۔ اسے قرآن کا خلاصہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے اور بہت سے نام ہیں لیکن 4 نام بہت مشہور ہیں: الکافیہ، الشافیہ، ام القرآن، اساس القرآن۔ اس سورت کی شان اللہ نے سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 میں بہت اہمیت کے ساتھ بیان کی ہے۔ پہلی، دوسری، تیسری آیت میں اللہ کی حمد و ثنا، بزرگی، رحمت اور ملکیت کا بیان ہے۔ 4 نمبر آیت میں 2 حصے الگ الگ ہیں۔ اس آیت کے پہلے حصے میں صرف اللہ کی عبادت اور دوسرے حصے میں سارا توکل اسی پہ رکھنے کا بیان ہے۔ 5 نمبر آیت میں اللہ سے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق کی دعا مانگی گئی ہے۔ 6 نمبر میں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا جن پر اللہ کا انعام ہوا، جیسے انبیاء، صدیقین، شہداء وغیرہ۔ 7 نمبر آیت میں ان لوگوں کے راستے سے بچنے کی دعا جو ہدایت ملنے کے بعد بھی جان بوجھ کے کافر ہوئے، اور ایسے لوگوں کے راستے سے ہی بچنے کی دعا جنہوں نے صحیح راستے پر چلنا شروع کیا لیکن بھٹک گئے، کیونکہ وہ اس وقت کے نبی کی محبت میں غلو کر کے شر میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اس کے بعد قرآن کی سب سے بڑی سورت شروع ہوتی ہے، سورہ البقرہ۔ یہ پارہ نمبر 1 سے لے کے 3 پارہ تک 2.5 پارے کی سورت ہے، لگ بھگ مدنی سورت ہے۔ اس میں 286 آیتیں ہیں، 40 رکوع ہیں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 87 ہے، لیکن قرآن کی ترتیب سے 2 نمبر پہ ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کو سلام القرآن یعنی قرآن کی چوٹی قرار دیا ہے، اور سورہ بقرہ اور اس سے اگلے آنے والی جو سورت ہے سورہ آل عمران، اس کو الظہرین فرمایا۔ یہ روز محشر اپنے چاہنے والوں پہ 2 بدلیوں کی شکل میں تب سایہ کریں گی جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس کی شروع کی آیتوں میں آیت نمبر 2 سے لے کے 5 تک قرآن وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ان تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لا کر نماز قائم کر کے اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ قرآن اور اس سے پہلے آنے والی کتابوں پر ایمان لا کر آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ رب کی طرف سے راہ یافتہ، فلاح پانے والے، منزل مراد پانے والے اور کامیاب لوگ ہیں۔ 6 اور 7 نمبر آیت میں جو لوگ قرآن کے ایسے ہٹ درم کافر ہیں کہ انہیں وارننگ دینا یا نہ دینا یکساں ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ 8 نمبر آیت میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ و قیامت پر ایمان رکھتے ہیں مگر وہ ایمان والے نہیں ہیں، مطلب زبانی کہتے ہیں لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں ہوتا۔ 11 نمبر آیت میں زمین میں فساد پھیلانے سے کسی بھی گروہ کو منع کرنے پر وہ اپنے آپ کو اصلاح کرنے والا گروہ کہہ دیتے ہیں۔ آج بھی اس طرح کے لوگ ہیں۔ 13 نمبر آیت میں منافق کی پہچان یہ ہے کہ ایمان والوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں مگر اللہ نے منافقوں کو ہی بیوقوف کہا ہے۔ 14 سے 16 نمبر آیت میں منافق لوگ ایمان والوں کے سامنے ایمان کی حامی بھرتے ہیں اور اپنے جیسے لوگوں میں بیٹھ کر ایمان کو ہنسی مذاق بتاتے ہیں۔ 17 سے 18 نمبر آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سب اندھیرے میں بھٹک رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سارا جہاں روشن ہوا۔ 22 نمبر آیت میں اللہ نے زمین کو ہمارے لیے فرش اور آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی برسا کر زمین میں پھل وغیرہ ہمارے کھانے کی چیزیں اگائیں، یہ ہم پر اس کا احسان ہے۔ 23 نمبر آیت میں قرآن کے نزول پر شک کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے قرآنی صورتوں جیسی ایک بھی صورت بنا لانے کا چیلنج ہے۔ 24 نمبر آیت میں اللہ نے انسان کو آگ سے بچنے کی تاکید کی ہے، پتھر اور انسان کو دوزخ کا ایندھن بتایا ہے۔ 26 نمبر آیت میں اللہ مچھر یا اس سے ہلکی چیز کی مثال دینے سے بھی نہیں شرماتا۔ 27 نمبر آیت میں اللہ نے جس چیز یعنی رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے جو لوگ اسے توڑتے یعنی قطع رحمی کرتے ہیں، ایسے لوگ فساد پھیلانے والے ہیں۔ 28 نمبر آیت میں اللہ نے سب محفوظ بنا کر ان سے گواہی لے کر مردہ کر دیا، پھر زندہ کیا جو ہماری یہ زندگی ہے، پھر مار ڈالے گا جو اس دنیا میں موت آئے گی، اور پھر زندہ کرے گا جو آخرت کی زندگی ہوگی۔ 29 نمبر آیت میں اللہ نے زمین کی تمام چیزیں ہمارے لیے پیدا کی اور ہمیں آخرت کے لیے پیدا کیا۔ 30 نمبر آیت میں جب زمین پر اللہ نے خلیفہ یعنی انسان بنانے کی بات فرشتوں سے تو انہوں نے کم علمی کی وجہ سے کہ آپ انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں، یہ تو زمین میں جا کر فساد مچائے گا، ہم تو آپ کی حمد و ثنا اور پاکیزگی بیان کرنے کو کافی ہیں،
تب اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی حکمتوں کو خود جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ 31-32 نمبر آیت میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو قیامت تک آنے والی چیزوں کے نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے لا کر فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان سب چیزوں کا نام بتاؤ۔ سب فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو پاک ہے، ہم تو صرف وہی جانتے ہیں جو تُو نے ہمیں سکھا رکھا ہے۔ 34 نمبر آیت میں آدم علیہ السلام کو پورا بنا کر اللہ نے مکمل کیا، تب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ ابلیس کے علاوہ تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ 35 سے 37 نمبر آیت میں آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو اللہ نے جنت میں رہنے کا حکم دیا، مگر وہاں سے شیطان نے انہیں بہکا کر نکلوا دیا۔ آدم علیہ السلام کو توبہ کرنی نہیں آتی، مگر دل کی ملامت پر ہی اللہ نے ان کو توبہ کے الفاظ سکھا کر معاف کر دیا۔ 38-39 نمبر آیت میں اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت یعنی قرآن کی آیتوں پر عمل کرنے والوں کو کوئی خوف یا غم نہیں ہوگا۔ 42 نمبر آیت میں سچ کو جھوٹ کے ساتھ ملانے پر اور جان بوجھ کر سچ چھپانے کی ممانعت ہے۔ 43 نمبر آیت میں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم ہے۔ 44 نمبر آیت میں لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرنے والے اگر خود نیکی کی راہ پر نہ چلیں تو ایسے لوگ اللہ کی نظر میں ناسمجھ ہیں۔ 55 سے 56 نمبر آیت میں اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر ایمان نہ لانے کی بات کہنے پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے بجلی گرا کر ہلاک کر دیا تھا۔ 60 نمبر آیت میں موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لیے ویرانے میں پانی مانگا تو اللہ کو حکم سے ایک جگہ پر لاٹھی سے ضرب لگانے پر 12 چشمے نکل آئے۔ ان کی قوم کے 12 ہی قبیلے تھے، سب نے اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا۔ 62 نمبر آیت میں مسلمان ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، صابی ہو، کچھ بھی نام ہو، اللہ پر اور قیامت پر ایمان لا کر نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اس پر کوئی خوف نہ ہوگا۔ 65-66 نمبر آیت میں اللہ نے آزمائش کے لیے بنی اسرائیل کو سنیچر کے دن مچھلی پکڑنے سے منع فرمایا، نہ ماننے پر انہیں ذلیل بندر بنا دیا۔ اللہ نے اس واقعے کو اگلے پچھلوں کے لیے عبرت اور مومنوں کے لیے وعظ اور نصیحت قرار دیا۔ ایسے آج ہمیں جمعے کے دن ہمیں 1 گھنٹے کی منائی ہے، لیکن ہم بھی اسی طرح نہیں مانتے جس طرح سے انہوں نے اللہ کی نہیں مانی تھی۔ 74 نمبر آیت میں نافرمانوں کے دل بے عملی اور بد عملی کی وجہ سے پتھر و چٹانوں سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ 78 نمبر آیت میں کتاب کے صرف ظاہری الفاظ جاننے والوں کو ان پڑھ کہا گیا ہے۔ 79 نمبر آیت میں دنیاوی فائدے کے لیے اپنے یا اپنے بزرگوں کے کلام کو اللہ کا کلام کہنے والوں کے لیے اپنی اس کمائی سے بہت خرابی اور ہلاکت ہے۔ 80 نمبر آیت میں بنی اسرائیل قوم کے گمان میں تھا کہ وہ گناہوں کے عوض کچھ دن دوزخ میں رہیں گے، پھر نکال کے جنت میں بھیج دیے جائیں گے، جبکہ اللہ نے ان سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ 81 نمبر آیت میں ایک بھی برا کام یعنی حرام کام کر کے اس پر گھرے رہنے والے جہنمی ہیں۔ 83 نمبر آیت اللہ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ صرف اللہ کی ہی عبادت کریں، ماں باپ، رشتہ داروں، دوستوں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، لوگوں سے اچھی بات کہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ 84 نمبر آیت میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرنے اور کسی کو وطن سے نہ نکالنے کا حکم ہے۔ 85 نمبر آیت میں جو لوگ اللہ کی کتاب کے کچھ احکام مانیں اور کچھ نہ مانیں ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور قیامت میں سخت عذاب ہے۔ 86 نمبر آیت میں جن لوگوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی کے بدلے خرید لیا، قیامت میں نہ ان کا عذاب کم کیا جائے گا نہ کسی طرح سے مدد کیے جائیں گے۔ 88 نمبر آیت میں دین کے بارے میں الٹی سیدھے جملے کہنے والوں کو ملعون اور بہت کم ایمان والا کہا گیا ہے۔ 101 نمبر آیت میں وعدہ کر کے توڑنے والے ایمان کے خلاف ہیں۔ 102 نمبر آیت میں جادو سیکھ کر اس کا غلط استعمال کرنے والوں کو جادو کا وقتی فائدے کے سوا کوئی نفع نہیں ہو سکتا، بلکہ آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ 112 نمبر آیت میں اپنے آپ کو اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکانے والے خوف، غم، اداسی و ڈپریشن سے دور رہیں گے۔ 115 نمبر آیت میں جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ کا رخ ہے، اللہ بہت وسعت والا، اسے حدود میں نہیں باندھا جا سکتا، مشرق مغرب سب اللہ کے ہیں۔ 119 نمبر آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بن کر آئے تھے۔ 121 نمبر آیت میں اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہوئے اسے ایسے پڑھنے کا حکم ہے جیسے پڑھنے کا اس کا حق ہے۔ 123 نمبر آیت میں قیامت میں کوئی شخص کسی دوسرے کو فائدہ، فدیہ یا شفاعت یا مدد بغیر اللہ کی مرضی کے نہ دے سکے گا۔ 124 نمبر آیت میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی طرح کی باتوں سے آزما کر دیکھا اور انہیں صحیح پا کر انہیں انعام کے طور پر لوگوں کا امام بنا دیا، خلیل اللہ کہلاتے ہیں۔ 125 نمبر آیت میں اللہ نے بیت اللہ یعنی کعبہ شریف کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنائی۔ 126 نمبر آیت میں ابراہیم علیہ السلام کے مکے کو امن کا شہر بنانے اور وہاں کے مومنین باشندوں کو
پھلوں کی روزی دینے کی دعا اللہ سے کی۔ 127 نمبر آیت میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی دیواریں اور بنیادیں اٹھاتے جاتے تھے اور اپنے اس عمل کو قبول کرنے کی دعا اللہ سے کرتے جاتے تھے۔ 128 نمبر آیت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام جیسے انبیاء اس آیت میں خود کو فرمانبردار بنانے، عبادت سکھانے، اپنی اولاد کو عبادت گزار بنانے اور توبہ قبول کرنے کی دعا کر رہے ہیں۔ 129 نمبر آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تلاوت یعنی قرآن حکیم پڑھنے، کتاب کا علم یعنی اس پر غور کروانے، حکمت سکھانے یعنی علم کو صحیح موقع محل پر استعمال کرانے، اور تزکیہ یعنی نفس کو پاک کرانے کے لیے آئے تھے۔ 132 نمبر آیت میں ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو مسلمان یعنی اللہ کا فرمانبردار رہ کر ہی مرنے کی وصیت کی تھی۔ 133 نمبر آیت میں یعقوب علیہ السلام نے انتقال کے وقت اپنے بچوں سے پوچھا تھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ 134 نمبر آیت میں پہلے گزرے ہوئے بزرگوں یعنی ہمارے آباء و اجداد کے اعمال چاہے کتنے ہی نیک یا بد ہوں، ان کے بارے میں ہم سے نہ پوچھا جائے گا، ہم سے ہمارے اعمال کا حساب ہوگا۔ 138 نمبر آیت میں اللہ کا رنگ اختیار کرنے کا حکم ہے، اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا۔ 143 نمبر آیت میں ہمیں بیچ کی امت بنایا گیا ہے، مطلب ان لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والی امت۔ قیامت میں ہم ان امتوں پر گواہ ہوں گے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت یعنی ہم پر گواہ ہوں گے۔ 144 نمبر آیت میں کعبہ شریف کو قبلہ بنانے کا حکم آیا تھا۔ 146 نمبر آیت میں اہل کتاب اسے ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، مگر حق سن کر بھی انہیں ان کے گمراہ لوگ جان بوجھ کر چھپاتے تھے، یعنی کہ قرآن کو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ 150 نمبر آیت میں دنیا میں مسلمان کہیں بھی ہوں نماز کے لیے رخ کعبہ شریف کی طرف کرنے کا حکم ہے۔ 152 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں، اور شکر گزاری کرو، ناشکری سے بچو۔ 153 نمبر آیت میں تقوی والوں کو اللہ کی مدد، صبر اور نمازوں کے ذریعے اللہ کی مدد مانگنی چاہیے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 155 نمبر آیت میں اللہ ہمیں دشمن کے ڈر، بھوک، پیاس، مال، جان اور پھلوں کی کمی، فصل وغیرہ کے نقصان سے آزماتا ہے۔ 156-57 نمبر آیت میں مصیبت کے وقت جو لوگ کہیں کہ ہم تو اللہ کی ملکیت ہیں، وہ جو چاہے ہمارے ساتھ کرے، ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، ایسی ہدایت یافتہ لوگوں کو پر رب کی نوازشیں رحمتیں ہوتی ہیں۔ 158 نمبر آیت میں صفا اور مروہ پہاڑیوں کو اللہ نے نشانی بتایا ہے، ان کی صحیح کرنا حج اور عمرے کا ضروری رکن ہے۔ 159 نمبر آیت میں اللہ کے کلام کی دلیلیں اور ہدایت چھپانے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ 164 نمبر آیت میں آسمان اور زمین کی پیدائش، رات اور دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا سمندر میں چلنا، آسمان سے پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرنا، زمین میں تمام جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کا رخ بدلنا اور بادلوں میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، مطلب غور و فکر کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ 165 نمبر آیت میں غیر اللہ سے ایسی محبت رکھنا جیسے اللہ سے ہونی چاہیے مشرک بنا دیتی ہے۔ 168 نمبر آیت میں اللہ کی حلال کردہ پاکیزہ چیزوں کو کھانے پینے کا حکم ہے، شیطانی راہ سے بچنے کی تاکید ہے۔ 169 نمبر آیت میں شیطان ہمیں برائی، بے حیائی کے کاموں اور اللہ پر ایسی باتیں کہنے کو اکساتا ہے جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ 170 نمبر آیت میں نافرمان لوگ اللہ کی کتاب کی جگہ باپ دادا اور بزرگوں کے طریقے کی پیروی کرتے ہیں، چاہے ان کے بزرگ غلطی کر گئے ہوں۔ 173 نمبر آیت ہم پر مردہ یعنی اپنی موت کا مرا ہوا جانور، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت اور اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا ذبح کیا ہوا جانور کا گوشت حرام ہے، لیکن ناقابل برداشت حالت میں جان بچانے کے لیے حرام چیزوں میں سے تھوڑی مقدار کھا کے جان بچائی جا سکتی ہے، اس کی اجازت ہے۔ 177 نمبر آیت میں ساری نیکی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں نیکی ان چیزوں میں ہے: اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، قرآن پر اور نبیوں پر ایمان لانا، مال سے محبت کے باوجود اللہ کی محبت میں قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوالیوں کو دینا، غلاموں کو آزاد کرانا۔ 4 نمبر نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی اور وعدہ پورا کرنا، تندرستی، دکھ درد اور جنگ کی حالت میں صبر کرنا، یہی سچے اور متقی لوگ ہیں۔ 178 نمبر آیت میں ایمان والوں پر مقتول کا قصاص یعنی بدلہ لینا ضروری بتایا گیا ہے۔ 179 نمبر آیت میں قصاص میں عقل مند لوگوں کے لیے زندگی ہے، اس کی وجہ سے ناحق قتل و غارت پہ روک لگی رہتی ہے۔ 181 نمبر آیت میں کسی کی لکھی ہوئی وصیت کو بدلنے والا گناہ گار ہوگا۔ 182 نمبر آیت میں غلط وصیت کی اصلاح ضروری ہے، اللہ اگر کوئی بزرگ غلط وصیت کر جائیں تو قریبی رشتہ داروں کو چاہیے کہ وارثوں کو صحیح حق دلوائیں۔ 183 نمبر آیت میں روزے رکھوانے کا مقصد پرہیزگاری ہے، روزہ رکھنا ایمان والوں پر فرض ہے جیسے پہلی امتوں پر فرض تھا۔
184 نمبر آیت میں سفر اور بیماری میں رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ کر بعد میں رکھنے کی سہولت اللہ نے دی ہے۔ 185 نمبر آیت میں قرآن رمضان شریف میں نازل ہوا اور تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، مطلب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے۔ 186 نمبر آیت میں اللہ اپنے بندوں کے بہت قریب ہے اور ہر یقین کے ساتھ پکارنے والے کی پکار سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے، لیکن اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ ساتھ میں میری بھی تو مانو۔ 187 نمبر آیت میں روزے کے لیے صبح فجر کے وقت تک کھانے پینے کا حکم ہے، اس کے بعد مغرب کے وقت تک روزہ پورا کرنا ہے۔ اسی آیت میں شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بتایا گیا ہے۔ 188 نمبر آیت میں اللہ نے لوگوں کا مال ناحق کھانے سے، رشوتیں دے کر دوسروں کا حق و مال ہڑپنے سے منع کیا ہے۔ 194 نمبر آیت میں اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو تمہیں بھی اجازت ہے کہ اس کی جیسی زیادتی تم بھی اس پر کر سکتے ہو، ویسے معاف کرنا بہتر ہے۔ 195 نمبر آیت میں اللہ کی راہ میں خرچ سے بچنا خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ 196 نمبر آیت میں حج اور عمرہ صرف اللہ کے لیے ہو، راستے میں گر جانے کی وجہ سے مکہ نہ پہنچ پانے کی شکل میں راستے میں ہی قربانی کا جانور ذبح کر کے حجامت کرانے کا حکم ہے۔ 197 نمبر آیت میں حج کے خاص دنوں میں اپنی بیوی سے ملنا، گناہوں کے کاموں اور لڑائی جھگڑوں سے بچنے کا حکم ہے۔ 198 نمبر آیت میں حج کے سفر کے دوران حلال روزی کمانا، بزنس کرنا جائز ہے۔ 201 نمبر آیت میں جو لوگ اللہ کریم سے صرف دنیا مانگتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور جو لوگ دنیا میں بھی نیکی اور آخرت میں بھی بھلائی اور عذاب جہنم سے نجات چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا اچھا بدلہ دیا جائے گا۔ جو آیت آپ پڑھتے ہو قرآن میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وہ ہے آیت نمبر 201 سورہ بقرہ۔ آج کی آخری آیت شیطان 208 نمبر، شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے، اس کی تابعداری سے بچ کر ایمان والوں کو اسلام میں پورے داخل ہونے کا حکم ہے۔